اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم المرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید فی شان حبیبہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال رسول اللہ او کما قال بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق اللہ العظیم۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں کہ جہاں پر ہے سایہ تیرا۔ تنہائی میں میری دستگیری تو نے ہی تو کی ہے، تنہائی میں میری دستگیری تو نے ہی تو کی ہے، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں، پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ آج کی یہ محفل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، محترم جناب سائیں رحمت علی صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ جو گفتگو کی جائے وہ محبت رسول اور اس کے تقاضے، اور ہم نے سیرت رسول پاک سے کیا سیکھا ہے۔ آج کی گفتگو روایتی تقریر سے ذرا تھوڑی مختلف ہوگی، بہت سی چیزیں شاید آپ کے لیے کچھ نہیں ہوں، لیکن اگر آپ اس ساری گفتگو میں میرے ساتھ رہیں گے تو آخر پہ اس کا انشاءاللہ آپ کو وہ میسج ملے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ جہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، ان کے بارے میں پوری دنیا کے انسان جتنی مرضی تعریف کریں، جو مرضی کہتے رہیں، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کا شان بلند کریں گے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس سے زیادہ کوئی انسان کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اور یہ اس طرح کی جو محافل بہت ضروری ہیں، یہ بہت اہم ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہوتا ہے، ہم آپ ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن ہوتی ہے، ہمارا ان سے ایک تعلق بنتا ہے۔ یہ اس طرح کی محافل بہت اہم ہے، لیکن کیا یہ مقصد سارا یہی کہنے کا ہے؟ کیا یہی مقصد ہے کہ میلاد کی محافل منعقد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کریں، ہم درود پاک پڑھیں، نعت خوانی کریں؟ بہت اچھا کام ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن کیا مقصد سارا یہی ہے؟ کیا رسول پاک سے محبت کا یہی تقاضا ہے؟ یہ ساری آج کی گفتگو کا جو ہے وہ میرا موضوع ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، کائنات میں کوئی بھی چیز خدا نے جو ہے وہ بے مقصد نہیں بنائی، ہر چیز کے پیدا کرنے کا خدا نے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آپ کے سامنے سورج، چاند، ستارے، زمین، ہر ایک اپنے کام میں لگے ہیں، یہاں تک کہ کچھ کائنات کی جو چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے، قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں مچھر کی مثال دی ہے۔ اب اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کا اتنا علم تو نہیں تھا، وہ کہتے دیکھیں جی قرآن ہے، یہ وحی آتی ہے، مچھر کا ذکر ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس میں آپ کو حیران ہونے والی بات نہیں ہے۔ آج کا یہ سائنسدان، مچھر تو بہت بڑا انسیکٹ ہے، وہ کہتے ہیں جو آنکھ سے نظر نہ آنے والے، جو خوردبین سے نظر آنے والے، ان میں ایک بڑی بڑی دنیا پنہاں ہے۔ یہ سیل جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس پہ دا سیل نامی کتاب 4 اتنے بڑے والیوم ہیں، اس کے اتنی دنیا آباد ہے۔ یعنی خدا کی کوئی بھی مخلوق میں چیز ایسی نہیں ہے جو بے مقصد ہے۔ یہ چوہے، یہ کیا ہے چوہا؟ آج کی میڈیکل سائنس اس جگہ پہ نہ ہوتی اگر یہ چوہا نہ ہوتا۔ یہ مائس چوہا، یہ آیا انڈیا پاکستان سے ہے، اس کا اوریجن وہیں سے ہے۔ دنیا میں آپ حیران ہوں گے، دنیا کی جتنی اتنی بڑی میڈیکل کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں بڑی بڑی لیبز ہیں جہاں پہ چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں، جس کی دوائیاں بنتی ہیں، بیماریوں کو وہ دیکھتے ہیں۔ اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں، آپ گوگل میں سرچ کیجئے اس کو، جیکسن لیبز کو اور چارلس ریور کو، اربوں ڈالر جو ہے وہ چوہوں پہ لگائے گئے ہیں، انویسٹمنٹ۔ ہم نے اپنے کسی بزرگ کو بتایا کہ یہاں چوہے چنگا نیر پایا ہے، میں نیر نہیں پایا، یہ چوہے ضرورت ہے انسانوں کے لیے، اللہ نے بے مقصد چیز پیدا نہیں کی۔ ایک اور چیز ہوتی ہے زیبرا فش، یہ چھوٹی سی مچھلی ہے، انگلی سے بھی چھوٹی، ہمارے وہاں یہ بھی انڈیا پاکستان سے دنیا میں آئی ہے، ہمارے عام پانی میں ہوتی ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی دھاریاں ہوتی ہیں زیبرا کی طرح، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں بے مقصد ہے؟
دنیا کی کوئی میڈیکل یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس میں زیبرا فش کی لیب نہیں ہے، جس میں رکھی نہیں گئی، جس میں کام نہیں ہو رہا۔ یعنی خدا نے یہ ساری کائنات ایسی نہیں بنا دی۔ اب تو میں انسان کی طرف بھی آنے والا ہوں، یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، چھوٹے جانور، چھوٹے چھوٹے۔ اب یہ جتنے بھی جانور ہیں، اگر آپ نے پاکستان میں جو جانور دیکھے ہیں، وہ انسانی ترقی کے لحاظ سے تو پاکستان اور سویڈن میں بہت فرق ہے نا، یہ ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن یہاں کے جو جنگلی جانور ہیں کیا وہ بھی اسی طرح ترقی یافتہ ہیں؟ جیسے کوے پاکستان ہے ویسے ادھر، جیسے ہرن وہاں جنگلوں میں، یہاں بھی۔ یہ تو نہیں کہ انہوں نے ہرنوں نے کوئی بڑی ترقی کر لی ہے، کیوں نہیں کی؟ ان کی جیسے وہ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے وہ فکس ہے، ان کو وہ ہدایت جو دینی تھی وہ دے دی، سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ جانور کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، جیسے وہ شروع سے رہتے تھے آج بھی ویسے ہی رہ رہے ہیں۔ اگر کہیں جانوروں میں آپ کو ترقی نظر آئے گی تو وہاں نظر آئے گی جہاں انسان کا ہاتھ اس کو لگا ہے۔ جہاں مرغیوں کی نئی نسلیں بنی ہیں جو اتنی زیادہ انڈے دیتی ہیں، انسان نے بنائی ہیں۔ گائیں بہت زیادہ دودھ دیتی ہیں، انسانوں نے کوشش، اپنے خود جانور کسی نے کوئی ترقی نہیں، کسی جانور نے۔ بندر انسان کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے، لیکن بندر نے کیا ترقی کر لی؟ کیا انہوں نے گھر بنانے شروع کر دی جنگلوں میں؟ ایسے ہی رہتے ہیں جیسے آج سے۔ تو اس کا مطلب کہ ان کی ہدایت جو تھی اتنی فکس، اس سے زیادہ ان کو ہدایت نہیں دی گئی، اسی لیے ان کی طرف پیغمبر کوئی نہیں آیا۔ کوئی پیغمبر کسی جانوروں کی طرف نہیں آیا، انسانوں کی طرف آئے ہیں، فرشتوں کی طرف بھی نہیں آئے۔ کیوں؟ فرشتے غلطی کر ہی نہیں سکتے، بات ختم۔ ہمیں تو اختیار دیا نا، اختیار۔ اب انسانوں کی طرف، اب آپ کو بہت سے لوگوں کو شاید اندازہ ہوگا، آج کل تو خیر یہاں کے لوگوں کو نہیں، پاکستان میں کئی دفعہ ہوتا تھا ہم مرغیوں سے بچے نکلواتے تھے تو مرغی کے نیچے بطخ کے بچے بھی رکھ دیتے تھے انڈے۔ جب وہ بچے نکلتے تھے تو بطخ کے بچے کیا کرتے تھے؟ سیدھے پانی کی طرف۔ ہدایت فکس ہے ان کے اندر، ان کو مزید ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، شیر بھوکا مرتا مر جائے گا، جنگل میں گھاس نہیں کھائے گا، اور جنگل میں جتنا مرضی گوشت ہو ہرن نہیں کھائے گا، اس کو گھاس چاہیے۔ ان کی ہدایت وہاں پہ آ گئی۔ اب انسانوں جو ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انتظام کیا، کیونکہ اس کو ہمارے سامنے جو دنیا ہے اس میں انسان اشرف المخلوقات کہتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے۔ ویسے تو خدا کی کائنات اتنی وسیع ہے، 350 بلین گلیکسیز ہیں ہماری، جو جس میں ہم رہتے ہیں۔ ایک تو نظام شمسی جس میں 12 سیارے ہیں، یہ ایک گلیکسی جس کو ملکی وے کہتے ہیں، یہ اس کا حصہ ہے، اور اس طرح کی 350 بلین گلیکسیز ہیں۔ آپ سوچ ہی نہیں سکتے خدا کی کائنات کتنی بڑی ہے۔ آج بڑے سے بڑا سائنسدان نہیں سوچ سکتا، ان کو پتہ ہی نہیں، ہمیں نہیں پتا باقی گلیکسیز میں، ایک اندازہ ہے۔ اب لیکن جو ہمارے سامنے زمین ہے یا جتنی کائنات ہمارے سامنے، اس میں انسان دا بیسٹ ہے، لیکن خدا کی کائنات میں ہو سکتا ہے ہم سے بھی کوئی بیسٹ مخلوق ہو، پاسبل ہے، کیونکہ قرآن میں یہی کہتا ہے، قرآن میں یہی کہا گیا ہے کہ تمہیں کثیر مما، جو زیادہ تر ہیں ان میں سے ہم نے فضیلت دی ہے۔ تو انسان، اب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین مخلوق پیدا کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بڑی خوبصورت پیدا کیا۔ اب پیدا کرنے کے بعد پھر کیا کیا؟ ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا۔ پیغمبر ہے، اب کیوں آئے؟ اب یہ تھوڑی سی اس میں بات بھی کر رہا ہوں، وہ بچوں کے لیے جو میں نے کتاب لکھی ہے، وہ بچوں نے یہ سوال کیا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کیا ہے؟ پیغمبر اب کیوں نہیں آتے؟ اسلام ہی سچا دین کیوں ہے؟ الحمدللہ اس کتاب کا اب تو پاکستان میں 2nd ایڈیشن بھی پبلش ہو گیا ہے، اور یہ آپ کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ویسے تو اس کے 8-9 زبانوں میں ترجمے ہو گئے ہیں۔ جناب سائیں رحمت علی صاحب نے بھی حال ہی میں اس کا سندھی زبان میں بڑا شاندار ترجمہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ شائع ہوگی، پھر آپ لوگوں تک جو سندھی پڑھنے والے ان تک پہنچے گی۔ بلکہ موبائل فون کے لیے بھی ہم نے اس کی ایپ نکالی ہے جس میں اردو انگلش ہے، آپ لوگ اپنے اسمارٹ فون میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پڑھ سکتے ہیں، بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیے بچے آپ کا احساس ہے، آپ جتنی محنت کرتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو بچوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں یہ تو آپ ان کی پوری کر رہے ہیں، لیکن ان کو انسان بنانا، مسلمان بنانا، یہ بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ دیکھیں جو میں وہ جواب کر رہا تھا کہ جیسے ایک جانور کی ضروریات ہوتی ہیں، انسان کی بھی ویسے ہیں۔ اسی لیے میڈیکل سائنس کے تجربات جانوروں کے اس لیے ہوتے ہیں کہ جو جانور کا نظام خون ہے، دوران خون ہے، اس کا دل ہے، دماغ ہے، سارا ہے، وہ اسی کی بہترین شکل انسان میں ہے۔ اب جانور کے لیے تو کوئی حلال حرام نہیں۔ اب کسی کے بیل کو بھوک لگے تو اس نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ میرا کھیت، مالک کا کھیت ہے یا کس کا، اس نے جہاں مرضی چلے جانا، اس کے لیے تو کوئی غرض نہیں۔ اور جو ہماری باڈی ہے اس کے لیے بھی، اگر آپ چوری کی حرام کا مال کھائیں تو کیا ہوگا؟ آپ کا کوئی یہ تو نہیں آپ کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا؟ حرام کا مال کھانے سے آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں ہوگی؟ اگر میڈیکل پرابلم ہوتی تو پھر تو جتنے کرپشن میں ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بنایا. اب وہ میں جو بات کر رہا تھا کہ خدا نے جو انسان کی تخلیق کی تو اس کے لیے اس نے پیغمبروں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہدایت کا, اور پیغمبر اس کی انسانوں کی ہدایت کے لیے, کیونکہ انسان کی اپنی سوچ اس کے لیے کافی نہیں تھی. یہ ایسے ہی ہے کہ دیکھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے, اگر کسی چیز کو ہم نے دیکھنا ہے تو ہمیں کیا چاہیے, آنکھیں. لیکن کیا آنکھیں کافی ہیں؟ اگر اندھیرا ہو تو دیکھ سکتے ہیں ہم, اگر لائٹ بند کر دیں ابھی کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. 2 چیزیں چاہیے, روشنی اور آنکھیں دیکھنے کے لیے. اسی لیے ہمیں دیکھنے کے لیے کیا, ہمیں عقل سلیم چاہیے اور قرآن کی وحی کی روشنی چاہیے. دونوں چیزیں چاہیے. قرآن اسی لیے کہتا ہے غور و فکر کرو. سب سے زیادہ قرآن میں آئے تھے غور و فکر کے بارے میں. تو غور و فکر کے ساتھ وحی, تو یہ پیغمبروں کا سلسلہ چلا, اور آخر میں آپ کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب کیا یہ جو ہدایت کا جو سلسلہ آیا تھا, کیا یہ آٹومیٹک ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ اب میرا جو بیٹا ہے پیدائشی طور پہ کسانہ تو ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا ہے, ولدیت میری لکھی ہے, لیکن کیا وہ مسلمان بھی ہو گیا؟ کیا خیال آپ کو؟ مسلمان تو نہیں ہو سکتا. اس کو ایمان لانا ہے. پیدا میرے گھر میں ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, میں مسلمان ہوں, ماں اس کی مسلمان ہے, مسلمانوں کا گھر ہے, لیکن پیدا ہونے سے تو کوئی مسلمان تو کافر ہوتا ہی نہیں. آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب بات کر دی. بھائی قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت 136, گھر جا کے قرآن کھول کے ضرور دیکھیے, 4 سورت کی آیت 136, یا ایھا الذین آمنوا آمنو, یہ اکٹھا لفظ ہے کہ اے لوگو جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم مومن ہیں, ایمان لاؤ. کس پہ؟ باللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر. اور کیا؟ وَنَزَّلَ کتابہ, جو ہم نے کتاب بھیجی اس پہ لاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو ایمان لانا پڑے گا. ایمان لانا پڑے گا. میرا بیٹا گھر میں پیدا ہو گیا ہے مسلمان کے گھر میں, تو اس کو بھی ایمان لانا ہے. ایمان لائے گا تو مسلمان ہوگا. صرف میرے گھر میں پیدا ہونے سے آٹومیٹک بائی ڈیفالٹ مسلمان تو نہیں. اس کو قرآن کہتے ہیں سورہ نساء کی آیت 136. غور ہی نہیں ہم کرتے نا. یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ مسلمان کب ہوئے. اب ٹھیک ہے, یہ ہو گئے مسلمان, آگے چلیے. آپ کو جاب کو کانٹریکٹ مل گیا, آپ آگے اس میں ہم نے جیسے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, لا ہم دیکھیں غور نہیں کرتے. لا ہم سب سے پہلے انکار کرتے ہیں. لا ہم کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے. میں کسی کو نہیں مانتا. لا کا مطلب یہ ہوتا ہے نہیں, نفی. آپ لوگ جانتے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا الا اللہ, صرف اللہ کو. تو پہلے آپ کو انکار کرنا ہے سب کا کہ دنیا کی جتنی اتھارٹیز ہیں میں کسی اتھارٹی کو نہیں مانتا, میں صرف اللہ کی اتھارٹی کو مانتا ہوں, محمد رسول اللہ اور رسول آپ اللہ کے رسول. ٹھیک ہے, ہم مسلمان ہو گئے. کیا بات ختم ہوگی؟ بات تو ختم نہیں, بات تو شروع ہوئی. ابھی تو آپ کو جاب کو لیٹر ملا ہے, جاب مل گئی آپ کو, آپ گھر بیٹھے رہے, کام پہ نہ جائیں, تنخواہ ملے گی. جاب کا لیٹر مل گیا, گھر آ گیا, بڑے خوش ہو, مٹھائیاں مبارکبادیں دی جا رہی ہیں. مہینے بعد بینک میں دیکھا جانا پیسے تو آئے نہیں, اس کے لیے کیا کرنا ہے. اب اگلی سورہ دیکھیے, سورہ توبہ آیت 111, ان اللہ اشتری المؤمنون, اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خرید لیا ہے, معاہدہ کیا اللہ نے جو پہلے تو آپ مومن ہوئے نا, پھر آپ کا اللہ سے کانٹریکٹ آ گیا. کس کا؟ انفسہم و اموالہم, آپ کی مال اور آپ کی جان دونوں چیزیں لے لی. یاسین صاحب آپ لیٹ آئے, باقی آپ ویڈیو پہ سن لیجئے کہ انسان کے پاس 2 ہی تو چیزیں ہوتی ہیں, ایک جان ہوگی اور ایک مال ہوگی. تو یہ دونوں چیزیں اللہ نے خرید لی آپ سے. سورہ توبہ کی آیت 111 کے تحت کہ دونوں چیزیں اللہ نے آپ سے لے لی. آپ کو کیا دیا؟ لہم الجنہ, آپ کو جنت دی. سیم میں نے آپ کو جاب دیا, 8 گھنٹے کا جاب ہے, اتنے بجے آنا ہے, اتنے بجے جانا ہے, بھائی 8 گھنٹے پہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے, آپ کو 20,000 مہینے کے بعد ملیں گے. اب کو بندہ جاب پہ نہ آئے, یاسین صاحب بندے کو رکھ لیا آپ نے, کام پہ نہیں آ رہا, کام پورا نہیں کر رہا, 8 کی 6 گھنٹے کرتا ہے, تنخواہ دیں گے بھائی. دیکھو یہ ہمارا پہلا کانٹیکٹ, ہم مسلمان ہوئے. دوسرا اللہ سے ہم نے معاہدہ کر لیا. اب جب معاہدہ کر لیا تو اس معاہدے کے مطابق لہم الجنہ, آپ کی مال اور جان آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں. یہ میری جان تو میری ہے ہی نہیں, نہ میرا مال میرا ہے, میں نے تو معاہدہ کیا ہوا ہے. میرے پاس میری اپنی کون سی چیز ہے؟ میرا اختیار ہے جس کے مطابق میں کچھ کر سکتا ہوں. میں نے تو معاہدہ کر لیا کہ یا اللہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہو گیا, میرا کانٹریکٹ ہے, میں کام کروں گا. اللہ نے کہا جی ٹھیک ہے, ایگریمنٹ, ہم نے ایگریمنٹ خود کیا نا مرضی سے. ہمیں کسی نے زبردستی مسلمان تو نہیں بنایا. آپ میں سے اگر کوئی زبردستی مسلمان ہے تو چھوڑ دے, اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, چھوڑ دو. زبردستی تو اپنی مرضی سے ہم ہوں گے نا.
دل کی رضامندی سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہم اقرار سے ہوئے. اب یہ آ گیا، اب اس کے بعد پھر کیا کرنا پڑے گا؟ یہ تو کچھ کرنا پڑے. دیکھیں ایمان ہمیں تو مل گیا ایسے ہی، محافل تو منعقد کرتے ہیں، محبت رسول کے دعوے بھی کرتے ہیں، عشق رسول کے دعوے بھی کرتے ہیں، بہت درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایسا آسان نہیں ہے. اب دیکھیے اسلام کی ہسٹری، ابھی مکہ میں چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، 40 سے بھی کم تعداد تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ صحن مکہ میں گیا، آپ نے کہا کہ اسلام کا میں پیغام بتاؤں. جب صحن مکہ میں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی شروع کی تو کفار چاروں طرف سے امڑ آئے اور انہوں نے کہا کہ آج ختم کر دیا جائے. حضرت حارثہ بن ابی حالہ گھر میں بیٹھے تھے، کسی نے اطلاع کی تمہارے رسول کو لوگوں نے گھیر لیا ہے. گھر سے دوڑے نہتے سے اور آگے رسول پاک پہ چمٹ گئے. انہوں نے کہا تم تو بچا بھی نہیں سکو گے، جو مرضی ہو جائے میں اپنے نبی کو بچاؤں گا کوئی. اور خدا کی راہ میں پہلے خون کے قطرے سہنے کعبہ پہ ان پہ گزرے. یہ محبت رسول ہے، عشق رسول یہ ہے. گھر میں بیٹھ سکتے تھے، محبت کا نام لے سکتے تھے، دعوے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اسلام کے اور شہید حضرت یاسر اور ان کی بیوی سمیہ، جن کو ابو جہل نے نیزہ ان کے پیٹ میں مارا. ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر حضور کے پاس کہا یا رسول اللہ اب برداشت نہیں ہو رہا، ہم کیا کریں ان کے مظالم کو. انہوں نے کہا صبر کرو. ان کو ایسے اسلام ملا، ہمیں تو ایسے ہی مل گیا نا بغیر کسی چیز کے. یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں. یہ ان لوگوں نے دیا. یہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ بدر و حنین میں بھی ہے عشق. عشق یہ چیز ہے. اب کسی سے کہا جائے کوئی آدمی مطلب یہی محبت رسول کی اگر مثال کو میں عام فن میں ایک بندہ کہ جی میرے والد صاحب ماشاءاللہ، والد صاحب میرے بہت خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ میرے والد صاحب کی زلفیں دیکھیں، میرے والد صاحب سے خوشبو آتی ہے، میرے والد صاحب ایسے، وہ والد صاحب بیچارے بیڈ پہ بیٹھے ہیں کہ بیٹا یار پانی کا گلاس لا دو، بڑی پیاس لگی ہوئی ہے. وہ باپ کی تعریفیں کرتا جا رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں چلا ہمارے والد صاحب کی تو کیا بات. وہ کہ بیٹا پانی کا گلاس دے دو، مجھے درد ہو رہی ہے، مجھے کوئی دوائی لا دو. وہ تعریفیں کرتا جا رہا ہے، وہ تعریفیں کرتا جا رہا ہے. ابا سے بڑی محبت ہے، ابا جان سے ہمارے کیا بات ہے. ابا جان کی بات ایک مان نہیں رہی. ابا جان کہہ رہے ہیں بھائی پانی پلا دو، ابا جان کہہ رہے ہیں بھائی مجھے دوائی لا. یہ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے، ہمیں اپنا آئینہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم یہ مسلمان ہیں. اقبال نے یہی تو پوچھا ہے کہ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. مجھے جواب دو اس چیز کا. تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیے، بڑے بڑے سیاستدانوں کو، کیا وہ ان پڑھ ہیں؟ دنیا میں پڑھ کے آئے. ہمارے علماء کو دیکھ لیجئے، ان کی گفتگو دیکھ لیجئے. قرآن و حدیث سے شروع کرتے ہیں، ان کی گفتگو عام محفل میں سننے قابل نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے اینکرز جب بیٹھتے ہیں تو ایسے ایسے درس دیتے ہیں، لیکن ان کو کسی دوسرے آدمی سے، کسی خاتون سے، عام کسی آدمی ملازم سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. ہمارے سرکاری ملازمین کو دیکھ لیجیے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، بڑے بڑے ڈگریز لے کے آئے ہیں، انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے. ہمارے وہاں ڈاکٹرز کو دیکھ لیجیے، وہ اس طرح سے پیش آتے ہیں کہ جیسے کوئی تھانے دار مریض کے ساتھ پیش آ رہا ہے. یہاں بھی تو آپ جاتے ہیں، وہاں ہمارے اساتذہ کو دیکھ لیجیے، تعلیم دینے کی بجائے ان کو اپنے پرائیویٹ ٹیوشن سے کر رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیجیے، وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. ہمارے وکلاء کو دیکھ لیجیے، قانون کے محافظ ہیں، قانون پڑھا ہے، اور سب سے زیادہ قانون شکنی وہ کر رہے ہیں. کس کو روئیں؟ کوئی ایک مجھے بتائے. صحافیوں کو دیکھ لیجیے، جو 4 پیسے دے دے اس کے گن گانا شروع کر دیتے. کیا کہ وہ عشق رسول کے خطاب ہیں، عشق رسول کے جناب محافل ہو رہی ہیں، میلاد کی محافل ہو رہی ہیں، وہ سارا کچھ کرتے جا رہے ہیں. یہ سارے دعوے کہاں جائیں گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جائیں گے، جب یہ سارا سلسلہ کھولا جائے گا. تو ہمیں اس چیز پہ غور کرنا. آج کی ساری گفتگو کا محاصل یہ ہے کہ جب ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں، علامہ نے کہا تھا نا، ان کا وہ فارسی شعر ہے کہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ روز قیامت حضور کے سامنے میرا نامہ اعمال نہ کھولنا. مجھ میں اتنی سخت نہیں ہوگی کہ جب میرے گناہوں کی فہرست ان کے سامنے آئے گی کہ ہم یہ چیز نہیں سوچتے. تو یہ آج کی یہ بڑی خوبصورت جو محفل ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور ان کی سیرت کے حوالے سے جو بنائی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہمارے دل میں اگر تبدیلی نہیں آتی، ہمارے قول و فعل میں تبدیلی نہیں آتی، زبانی چیز کا کوئی قائل نہیں ہے.
زبانی وہ صحابہ بھی گھروں میں بیٹھ سکتے تھے. آپ کو پتا ہے غزوہ پہ جب بہت سے صحابہ نہیں گئے تھے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا کہ کیوں نہیں نکلے بھائی تم. دین تقاضا کرتا ہے کچھ چیز کا, اگر آپ اس کے مطابق نہیں ہے, آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے, آپ کی جان اور مال خدا نے لے لیا, آپ نے ایگریمنٹ کیا, تو آپ کو کچھ کرنا ہی ہے. نہیں کرو گے تو مہینے بعد کیا آئے گا اس اکاؤنٹ میں, اگلا چھٹی کرا دے گا. تو آج کی ساری میں گفتگو کو بالکل آپ ختم کرتا ہوں, صرف 2 چیزیں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت خوب, کیونکہ شاید لمبی گفتگو ہو رہی ہے. سب سے آرام سے پڑھیں. یہ 2 گزارشات آپ کی خدمت میں. ایک کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, ہمارے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو محبوب کہتا ہے وہ کرو. جو ایون عام زندگی میں ہوتے ہیں نا, فلاں کسی کا دوست ہے, یا کہتا ہے یار تیرا منہ نہیں مارتا, تیرے سائیاں نہ مارتا, کہتا ہے یار دوست ہے یار, اس کی وجہ سے میں اس کی چیز کر رہا ہوں. جب ہم کہتے ہیں ہمارا آپ سے محبت, ہم محبت کرتے ہیں, آپ ہمیں پولیس راج سے نکال دیں گے, آپ ہمیں سفارش کر دیں گے, کیسے؟ جو انہوں نے کہا ہے وہ تو کرنا نہیں, جن چیزوں سے منع کیا وہ بار بار وہی کرنی ہے, تو پھر ہم کیسے, ہمیں کس چیز کا اس پہ سوچنا تو چاہیے نا. اور یہ وہی 2 گزارشات دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لیں گے ہمیں ایک چیز دیکھیں, باقی چلو اس پہ روایات میں کئی آتا ہے, لیکن جس پہ کنسنسس ہے قرآن, اس پہ تو کنسنسس ہے نا, سب کا کنسنسس ہے کہ حضور قرآن چھوڑ کے, کہ حاجۃ الوداع پہ بھی کہا کہ یہ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, ٹھیک, اس کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہو. ریٹرن جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, باقی چیزوں میں ہو سکتا ہے, روایت میں ہو سکتا ہے, افلاح میں ہو سکتا ہے, اس میں تو کسی فرقے, کسی مسئلہ, کسی بندے کو زیر زبر میں کوئی فرق نہیں. اور جب قرآن جب کھولتے ہیں آپ, تو قرآن کو کیا ہے, کلام اللہ, اللہ کا کلام. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو ایسے کہ جیسے اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ایسے کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے. اس کو وہی لفظ ہے جو جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے, وہی لفظ ہے. اسی طرح یہ وہ علامہ اقبال قرآن پڑھتے تھے تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا قرآن ایسے پڑھو جیسے یہ تم پہ نازل ہو رہا ہے, اور ہے ہی ایسے. قرآن کہتے ہیں اس میں تمہارا ذکر ہے, ذکر ہو. میں ایک کتاب لکھوں اور میں کہتا ہوں سلیمی صاحب اس میں آپ کا ذکر ہے, آپ فوراً کتاب لے کے پڑھیں گے ڈاکٹر صاحب نے کس صفحے پہ میرا نام لکھا ہے, 10 بندوں کو بتایا دیکھو یار میرا نام آیا. تو قرآن تو کہتا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے, ہمارا ذکر ہم پڑھتے نہیں. تو ایک کام کیجئے کہ ہر روز زیادہ نہیں, ایک آیت قرآن کی ضرورت پڑی, ایک آیت منیمم, ترجمے کے ساتھ. ویسے چھوٹے قرآن بھی مل جاتے ہیں آج کل, موبائل میں بھی ہیں, جیسے بھی ہو. ایک آیت ٹرانسلیشن اردو کے ساتھ یا انگلش جو بھی پڑھنے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا. کوئی آیتیں لمبی ہیں, کوئی بہت چھوٹی ہیں, ایوریج 1 منٹ. آپ چیک کر لیجیے, ایوریج 1 منٹ. ایک آیت روز اگر آپ روز پڑھیں گے تو 2 سال میں پورا قرآن پڑھ لیں گے. 6333 آیات ہیں 2 سال میں, ٹھیک. اور زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس وقت زیادہ ہو. تو کم از کم آج کا جو میرا گزارش ہے, آج کی حاصل ہے اس محبت رسول کی اس محفل کا, ایک آیت ہر روز ضرور پڑھیں. بترجمہ صبح پڑھ لیں, شام پڑھ لیں, جب وقت ہو. کم از کم یہ روٹین بنا لیں کہ جیسے ہم روٹین ہے آج کل سوشل میڈیا, میں نے فیس بک پہ ضرور جانا ہے, اسٹیٹس بھی دیکھ رہے ہیں, کرتے ہیں نا, واٹس ایپ دیکھتے ہیں, اٹھ کے دوسرے میسج, سب لوگ کرتے ہیں, ضرورت بن گئی ہے. ایک آیت پلیز آپ اس کی ضرور پڑھیں. دوسرا کام, کوئی بھی اگر ہم کام کرنے, دیکھیں ہم انسان ہیں, ہمیں غلطیاں کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم بار بار سوچتے رہیں گے تو اپنی ہم ڈائریکشن صحیح کر لیں گے. جیسے ہی نا آپ جا رہے ہیں غلط راستے سے جا رہے ہیں, پھر احساس ہوتا ہے یار یہ سیدھا راستہ ہے, گاڑی موڑ کے سیدھے طرف لے آئے. ایک یہ رکھیں کہ کوئی بھی کام کریں تو یہ سوچیں کہ اگر حضور کو پتہ چلے تو وہ کیا کہیں گے. ہمارے محلے میں ہوتا ہے نا, کوئی بچہ کام کر رہا ہے, تیرے ابا جی نے دسنا ہے, ٹھیک ہے, اٹھا چلو ابا جی نے بتا. تو کوئی بھی کام کریں, اور خاص کر کسی انسان کے ساتھ جب معاملہ ہو, جب آپ کا کوئی ملازم ہے, اس کا حق دینا ہے, تو سوچیں کہ حضور کو پتہ لگے اگر اس کی میں 50 کروڑ کم دوں, یا کسی انسان کے ساتھ آپ اس کے برے نام ڈالنے لگے, تو قرآن کی آیت دیکھ لیجیے, قرآن نے منع کیا ہے. وہ کسی کے ساتھ اگر غیبت کرنے لگی جی بھی سوچ لی, قرآن نے منع کیا ہے. سوچ تو آئے نا کہ آپ یہ سوچیں, کوئی اگر آپ سے جرم کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, تو سوچ لیجیے اگر حضور سے معافی مانگتا ہے تو وہ کیا کرتے, اگر وہ حضور کے پاس آتا وہ کہتے, وہ کیا کرتے. یہ چیزیں کرنے سے اخلاق نبوی ہم بھی آئیں گے, ہم اس محبت میں رنگے جائیں گے. وہ جو اسکول میں ہم ہوتے تھے, ہمارے دوست کئی بچوں کے پاس ہوتے مقناطیس, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں مقناطیس چیزوں کو پکڑ رہا ہے. تو جن کے پاس نہیں ہوتا تھا کہتے یار میں بھی آپ کو مقناطیس بنا دیتا ہوں. میں نے کہا کیسے بناؤ گے, چھوٹا لوہے کا ٹکڑا لے کے آؤ,
3-4 दफा उसको रगड़ा, उसने भी काम शुरू कर दिया। तो वो अखलाक नबवी हम में आ जाएगी कि यार हुजूर होते तो ये ना करते, हुजूर होते तो ये ना करते। ये हमारा हासिल है। इस चीज को अगर हम बुनियाद बना के आज की इस महफिल से जाएंगे तो यकीनन हम कुछ के लेके जाएंगे कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से हो जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।